پر ایک دفعہ آپ نے ان کو دیکھ لازمی لینا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایریاز آف فلسفی کی۔ ایریاز آف فلسفی کی کتنے ایریاز ہیں؟ شاباش، میں نے ابھی بتایا ہیں سٹارٹ میں آپ کو، لیکچر کے سٹارٹ میں۔ شاباش، بولیں جی۔ سر 3 ہیں سر، کون کون سے؟ 3 ہیں، تین ہیں۔ ایپسٹیمولوجی، ایکزیالوجی اور میٹا فزکس۔ ہاں، 1 نمبر کا سوال پکا ہے آپ کا اس سلائیڈ میں سے، اور ہر پیپر میں، ہر سال، ہر دفعہ، ہر طرح کے ایگزام میں آتا ہے۔ ایپسٹیمولوجی، ایپسٹیم ایک گریک ورڈ ہے۔ یہ جن کے پاس بکس ہیں تو ان کو وہ لسٹ ایک میں نے بنائی ہوئی ہے بک کے سٹارٹ میں، وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کو بھی رٹا لگا لیں۔ اس میں 1 2 نمبر 3 نمبر تک کے سوال آ سکتے ہیں۔ وہ 35 ورڈز کے آئی تھنک ٹوٹل لسٹ ہے۔ تو ایپسٹیم ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نالج، اور لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی یا ریزن۔ اب دیکھیں اسٹڈی آف نیچر آف نالج، نیچر کا کیا مطلب؟ نیچر، اب دیکھیں اس کی نیچر کیسی۔ اب اس کی نیچر میں نوعیت اس کی نیچر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ اس بولتا کیسے ہے، اس کا کھانا پینا، رہن سہن، اس کا دوست احباب، مطلب ساری چیزیں ہم بات کر رہے تھے نا اس کی نیچر کے اندر، اس بندے کی نیچر کیسی ہے۔ تو اس نیچر میں صرف اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسے کوئی بات کرے تو وہ بات نہیں کرتا، نہیں، اس کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح نالج کی نیچر کیا ہوگی؟ نالج کی نیچر بھائی یہ ہوگی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھیں نیچر میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب نیچر آف نالج سے مراد کیا ہوگا بھائی؟ نالج جو ہمارے پاس ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، جو ہم علم رکھتے ہیں، یہ کیسے ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ اچھا، یہ علم جو ہمارے پاس ہے کیا ٹھیک ہے، ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یعنی اسٹڈی آف نالج یا اسٹڈی آف نیچر آف نالج از ناؤن ایز ایپسٹیمولوجی۔ تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے جو نالج ایکوائر کیا ہوا ہے وہ کیسے، کن مین سے کیا ہوا ہے، کن ذرائع سورسز سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن جتنے بھی ہمارے ایپسٹیمولوجسٹ ہیں، جین پیاجے واز این ایپسٹیمولوجسٹ، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ تو جتنے بھی ایپسٹیمولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نالج 2 طرح کا ہوتا ہے، پریوری اینڈ پوسٹیریوری۔ ایک نالج جو آپ دنیا سے لیتے ہیں، ایکسپیرینس کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، چکھنے کے بعد، سونگھنے کے بعد، چھونے کے بعد، یہ علم آپ کا آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں پوسٹیریوری نالج۔ پوسٹیریوری سے مراد آفٹر ایکسپیرینس کمز، اس کا لفظی مطلب ہے واٹ کمز لیٹر یا آفٹر ایکسپیرینس، آفٹر آبزرویشن۔ تو کچھ علم، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ان بورن ہوتی ہیں، آپ نے کبھی ان کو ایکسپیرینس یا آبزرو نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی روزمرہ زندگی، ہم صبح سے شام تک بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کسی سے دیکھی سنی نہیں ہوتی، تو خود سے ہمارے اندر وہ ایک چیز موجود ہوتی ہے، کسی پرابلم کو سلوشن موجود ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال لیتا ہوں، کل میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، میں روڈ کے اوپر تھا، تو مطلب میں اپنے ہاتھ سے، جس ہاتھ سے موبائل چھوٹے، جتنا بھی بندہ کوئی ایکٹیو ہو، اسی ہاتھ کے ساتھ موبائل کو نیچے گرنے سے نہیں بچا سکتا۔ تو میرے پاس اگلا آپشن یہ تھا کہ میں اپنا پاؤں نیچے کروں تاکہ وہ روڈ پہ نہ گرے، میرے پاؤں پہ گرے، اس کو چوٹ کم لگے، اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ۔ تو اب دیکھیں کہ یہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا کہ مطلب کہ موبائل ہاتھ سے چھوٹے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میرا اپنا ایک سیلف جنریٹڈ نالج ہے۔ اسی طرح آپ بھی روزانہ آپ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتا ہے، کوئی کسی ڈرنک کا بھرا ہوا گلاس، تو کیسے آپ لوگ جو ہے اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ علم جو
کسی دوسرے کو آپ نے نہ کرتے دیکھا، نہ خود کیا، نہ چکھا، نہ دیکھا، نہ سونگا، نہ سنا، نہ چھوا، اس کے بغیر آپ کے پاس یہ علم ہوتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پریوری نالج. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا بچہ دھوپ پہ جائے گا نا بغیر جوتے کے، تو زمین نیچے سے اس کو گرم لگے گی تو دوبارہ وہ بغیر جوتے کے نہیں جائے گا. اب یہ پوسٹیریوری نالج ہے. ٹھیک ہے. اب چھوٹا بچہ بلی کے یا کتے کے چھوٹے سے بچے کے پاس ویسے ہی جاتا ہے. گھر میں بچے ہیں چھوٹے تو وہ گھر میں وہ بلیاں آتی ہیں تو وہ بچے شروع میں بھاگ کے جاتے تھے. تو ایک دن ایسے بلیاں آپس میں لڑیں تو اس دن کے بعد وہ بچے نہیں جاتے. اب وہ جو پہلا علم تھا پریوری تھا کہ بلیاں کچھ نہیں کہتی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بلیاں جب لڑتی ہیں تو اچھا خاصا لڑتی ہیں تو اب وہ ان کے پاس نہیں جاتے. گھر میں ہمارے میں دو تین بلیاں آئی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اکثر. یہ پریوری نالج اور پوسٹیوری نالج کا یہی ڈفرنس ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس اور آبزرویشن آف فزیکل ورلڈ، نہیں دیکھا سونا چکھا چھوا ہوتا آپ نے. اور پوسٹیریاری وہی جو آپ نے دیکھنے کے بعد کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس علم آتا ہے. روٹی بنانی نہیں آتی، گاڑی چلانی ہمیں نہیں آتی، سیکھتے ہیں ہم یہ چیزیں. آٹا گوندنا بچیوں کو نہیں آتا، سیکھتی ہیں وہ. تو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز میری آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے پلیز؟ میری نہیں آ رہی کیسے؟ اچھا سر آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی سر، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا میں تو ڈر گیا، میں نے پھر آواز نہیں دیکھو گی. اچھا اس کے بعد ہے ایکزیولوجی. اب ایکزیولوجی دیکھیں، یہ دوسری برانچ ہے فلسفی کی، دوسرا ایریا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ دو چیزیں اس میں ہم دیکھتے ہیں. ایک ہم گڈنس اور بیڈنس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں. دوسرا اس کے اندر ہم ایستھیٹک سینس کی بات کرتے ہیں. ہر شخص کے اندر اچھی چیز، خوبصورت چیز کی طرف ہر ایک شخص کی اٹریکشن ہوتی ہے، آٹومیٹکلی ہوتی ہے، نیچرل پروسیس ہے یہ. ٹھیک ہے. یعنی بیوٹی کو، یا آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں جن کی جو گڈ لکنگ ہوں، وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی گھر ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈریس ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی. اور دوسرا ہے اچھا یا برا ہونا انسان کا. یہ دو چیزیں مل کے ایکزیولوجی بناتی ہیں. تو فلسفی کا دوسری مین برانچ، دوسرا مین ایریا ایکزیولوجی ہے. ایکزیولوجی ایکسپلور the nature of values. It has two subdivisions, ethics and aesthetics. Human conduct and examines moral values. یعنی concept of goodness or badness یہ ایتھکس کے اندر آتا ہے. اور aesthetic میں بیوٹی، نیچر یا aesthetic experiences ہمارے، ٹھیک ہے، اچھی چیز کو پسند کرنا، بری چیز کو ناپسند کرنا، یہ aesthetic sense ہے. ایک ہی چیز ڈسپلن پڑی ہے، ہر ایک کو اچھا لگے گا وہاں پہ. اور ایک اسکول جو ہے وہ انڈسپلنڈ انوائرمنٹ ہے اسکول کا، تو جو بھی جائے گا اکتا جائے گا. تو اس کو ہم ایکزیولوجی کہتے ہیں، اسٹڈی آف ویلیوز کو. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ ہے، تھرڈ برانچ ایریا ہے میٹا فزکس. اسٹڈی آف ریالٹی از نون ایز میٹا فزکس. اس کو ہم انٹولوجی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جیسے کاسمولوجی ہے، اسٹڈی آف یونیورس، اس طرح اور بھی ہو سکتے ہیں. ان تینوں کو ہم فاؤنڈیشن آف فلسفی بھی بولتے ہیں. یہ برانچز، ایریاز یا فاؤنڈیشن آف فلسفی ہیں یہ تینوں. اس کے ساتھ دو میں نے آپ کو اور بتائی تھی، سیمینٹک یعنی وہی لینگویج، ڈٹرمینیشن آف دا میننگ آف ڈفرنٹ ورڈ یوز ان ڈفرنٹ لینگویجز. جیسے میں نے اپنی زبان کی آپ کو مثال دی کہ میں نے یہ واقعی کل ہی کویسچن پوچھا تھا کہ کیسے یہ لینگویج ہماری بنی. تو یہ پانی واٹر، تو کیا مطلب ہوتا ہے ہر ایک لینگویج کے اندر مختلف. آپ دیکھیں انین، پیاز، گنڈا، بسل، ٹھیک ہے. اب یہ پیاز کے نام ہیں، انین کے نیمز ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر یہ 7-8 مختلف نیمز یوز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اس کا مطلب ہر لینگویج کے اندر ایک اسپیسیفک ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میموری آف میننگ، اسٹڈی آف میننگ، اسٹڈی آف ورڈز ود دیئر میننگ. یہ مطلب مختلف ڈیفینیشنز آ سکتی ہیں. سادہ الفاظ میں سیمینٹک کو سمجھیں میننگ، الفاظ کے معنی جسے ہم بولتے ہیں نا. تو یہ بھی پیپر میں آئی تھنک آیا ہے کسی پیپر میں، سیمینٹکس جو ہے وہ اسٹڈی آف یا ڈٹرمینیشن آف دا میننگز آف دا ورڈز.
اور ففتھ جو ہے وہ ایریا اس کا ہے لاجک، ریزننگ، ججمنٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر چیز ہم لاجک بیس آپ بات کریں گے تو آپ کی بات ایکسیپٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھنے جا رہے ہیں نا کسی چیئر پہ، ایک چیئر کا سائز بڑا ہے، ایک کا کم ہے، ایک بندہ بھاری بھرکم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو سیٹ بچی ہوئی ہے وہ کرسی چھوٹی ہے، تنگ کرسی ہے. ساتھ والی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تھوڑا سا سلیم سا ہے. تو اب یہ بھاری بھرکم اسے کہے کہ یار آپ اگر اس چیئر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں ایزی ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، میں وہاں ایزی ہو کے بیٹھ سکتا ہوں. تو اب یہ لاجک بیسڈ بات ہے کہ واقعی ایسا ہے. اب وہ اگر بندہ جس کا ویٹ پہلے ہی زیادہ ہے وہ جو چھوٹی چیئر ہے اس والے کو کہے کہ آپ میری والی چیئر پہ آ جائیں، میں یہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو کرسی ٹوٹ جائے گی. تو اب یہ لاجک بیس بات نہ ہو. یہ سادہ مثال میں دے رہا ہوں. یہاں پہ لاجک کا مطلب جو یونیورسل لاز ہیں، ٹروتھ ہیں، پرنسپلز ہیں، ان میں جو لاجک بیس باتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ کا، جو چارلس ڈارون کی تھیوری ہے، یا ہم بات کرتے ہیں اس کی بگ بینگ تھیوری کی. اس طرح کی مطلب بڑی بڑی تھیوریز کی بات ہوتی ہے یہاں پہ لاجک کی. لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دے دی، آپ کو سمجھ لگ جائے. تو یہ جو ہے وہ ایریاز آف فلسفی ہیں. ٹھیک ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ontology اینڈ میٹافزکس؟ بیسیکلی ہم مختلف بکس کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو کتابوں میں آپ کو یہ جو ہے وہ سینونیم یا الٹرنیٹیولی ٹرمز یوز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بٹ تھوڑا سا ڈفرنس ہے ان دونوں کے اندر. ایک چیز تھوڑی سی براڈر ہے اور ایک تھوڑی سی اس سے نیروئر ہے. آپ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بڑے چیز کی، آپ سپوز کر لیں کہ ایک پلانٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، پلانٹ ارتھ ہے، اور اس میں 7 سب کانٹیننٹس ہیں. سوری سب نہیں کہہ رہا، 7 کانٹیننٹس ہیں. تو اب وہ جو ایک بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہماری میٹا فزکس کہلاتی ہے. جیسے ہماری یونیورس یہ بہت بڑی چیز ہے. جب پوری یونیورس کی ریالٹی کی بات کرتے ہیں، گلیکسیز کی، جیسے سولر سسٹم ہے، ان کی ہم بات کرتے ہیں، تو جیسے نیبولا، اس طرح کے بڑے بڑے جو پکچرز ہیں اس یونیورس کی، ان کی ریالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس وقت ہم بیسیکلی میٹا فزکس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اس سے تھوڑا سا نیرو آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ دنیا ہے. اب دیکھیں دنیا کی چیزیں ہم ایزیلی دنیا کی کسی بھی جگہ پہ موجود کوئی بھی چیز آپ ایزیلی اس کی ریالٹی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ 8000 سال پرانا وہ ایک ممی تھی، ایک ڈیڈ باڈی تھی جو کسی پہاڑ کے برفانی پہاڑ کے اندر جو چھپی ہوئی تھی. کاربن ڈیٹنگ، آپ میں سے جو سائنس کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ پرانی چیزوں کی عمر کا اندازہ لگایا، آرگینک چیزوں کی، تو ان کا جو ہے جس میں کاربن ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. تو بہرحال وہ دکھا رہے تھے اس میں مطلب 8000 سال پرانے کسی ڈیڈ باڈی کی. ممکن ہے وہ 800 سال ہو، ممکن ہے کم زیادہ ہو، لیکن جو میں نے دیکھی ویڈیو. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اوپر ایک چیز تھی، آپ نے اس کو ٹچ کیا، چھوا، دیکھا، آبزرو کیا. تو اس پلانٹ کے اوپر جو چیز موجود ہے نا، یہ آپ کی ontology ہے. اور ایک یونیورس کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان کی ریالٹی بیانڈ دا پلانٹ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کی میٹا فزکس بن جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ میٹا فزکس ایک براڈر فیلڈ ہے اور جو ontology ہے یہ اس سے تھوڑی سی نیرو فیلڈ ہے، یا سب فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں میٹا فزکس کی.